والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی۔ حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی۔ حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی۔ حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین دجلہ کا خشک ساحل۔ حسین صحرا کی بے قرانی۔ حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے۔ حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے۔ حسین ذہنوں کا آسماں ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے۔ حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے۔ حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین تنہا تھا کربلا میں۔ حسین کا ذکر چارسو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے۔ حسین محو مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے۔ حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ متین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، متین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے۔ دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجیب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے۔ ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ حسین میرا حسین تیرا، حسین میرا حسین تیرا، حسین ان کا حسین ان کا، حسین سب کا حسین رب کا۔ وہ خشکیوں کا اور وہ سمندروں کا، خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا۔ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذاں نہ ہوتی۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور قابل قدر دوستوں، عزیز بچوں، آج 2 محرم الحرام، اسی حوالہ سے شان اہل بیت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ قصہ مختصر بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے کلام کی جو تلاوت کیے ہوئے الفاظ ہیں،
ان کا آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ یہ ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ بن گیا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کس کا؟ لیذہب عنکم الرجس، آپ سے گندگی کو دور کر دے، نجاست کو آپ سے دور کر دے۔ کس طرح کرے؟ وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اور اس طرح پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اہل بیت کو، محبوب آپ کے گھر والوں کو اس طرح پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، اس طرح پاک ہو کہ اگر کوئی گندا میلا کچیلا بھی آئے اور نسبت آپ سے ہو جائے پھر وہ گندا نہ رہے، پھر وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال دعائیں کرتے ہیں، اللہ مجھے پاک کر دے، اور حضرت ابراہیم بھی کہتے رہے، سارے نبی کہتے رہے، ہر صوفی کہتا ہے، ہر ولی کہتا ہے، ہر غوث قطب ابدال دعا کہ اللہ مجھے پاک کر، اللہ مجھے پاک کر دے، اللہ مجھے پاک کر دے۔ لیکن جب باری محبوب کے خاندان کی آئی، کہا محبوب یہ دعا مانگے یا نہ مانے، میرا ارادہ بن گیا ہے کہ میں نے پاک کرنا ہے۔ نمازی بھی کہتا ہے اللہ مجھے پاک کر، حاجی بھی کہتا ہے اللہ مجھے پاک کر، سخی بھی کہتا ہے اللہ مجھے پاک کر، روزے دار بھی کہتا ہے اللہ مجھے پاک کر۔ لیکن ایک خاندان ایسا ہے، دعا بھی نہیں کی، کہا ہی کچھ نہیں، رب خود کہہ رہا ہے کہ تم دعا مانگو یا نہ مانو، اللہ نے پاک کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا۔ اچھا جی وہ کون تھے پھر؟ اہل بیت اطہار، حضرت امام حسین، ان کے گھر والے، اہل و عیال، اللہ نے پھر ان کو پاک کیا۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بچہ تھا 8-10 سال کا، تو پیارے کریم آقا علیہ السلام اس بچے کو اٹھا کے نا گود میں پیار کر رہے ہیں، بڑی محبت کر رہے ہیں، بڑا پیار کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور یہ تو کافر کا بیٹا ہے، یہ تو کافر کا۔ کہا لاکھ بیٹا کافر کا ہو، لیکن میں نے اسے صبح دیکھا تھا میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں تو پیار کر رہا ہوں کہ اپنے حسین کی وجہ سے، میں تو اس بچے سے محبت کر رہا ہوں اپنے حسین کی وجہ سے، میرے حسین کے ساتھ کھیلا ہے۔ تو پھر سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو اہل بیت سے محبت کرے تو ان سے پیار کر، تو یا اللہ جن سے تو پیار کرتا ہے اس کے لیے پھر جنت میں جانا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، یا اللہ جو حسین سے کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ یہ ہے حسین۔ وہ ایک صحابی تھے، ہرن کا بچہ لے کے نا حضور کو تحفہ دینے کے لیے لائے، حضور یہ تحفہ قبول فرمائے۔ اس وقت حضور کی بارگاہ میں حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، نانا جی یہ مجھے عطا فرمائے، کہا بیٹا جاؤ لے لو۔ تو حضرت امام حسن نا اس کے بچے کو لے کر نہ جا رہے تھے، تو حضرت امام حسین راستے میں آ رہے تھے، کہا بھائی جان یہ کہاں سے لیا؟ کہا نانا نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ کہا یہ مجھے دے دو؟ کہا نہیں نانے سے جا کے لو، نانے سے جا کے لو۔ اتنی دیر میں امام علی مقام بھی وہاں پہنچ گئے، اور جس ہرن کا بچہ شکار کر کے یہ صحابی لائے تھے نا اس کے 2 بچے تھے، اور وہ اپنا دوسرا بھی لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سے زبان مانگی، یا اللہ مجھے زبان دے میں تیرے نبی سے بات کروں۔ اور اس ہرن نے کیا کلام کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ایک آپ کا صحابی لایا تھا، اور یہ تحفہ حسن کو ملا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر حسین کو نہ ملتا بچہ تو اور ہے کوئی نہیں، حسین نے رونا تھا تو میں حسین کا رونا نہیں دیکھ سکتی، تو میں اپنا دوسرا بچہ بھی لے آئی ہوں، حضور یہ قبول فرمائیں، امام حسین کو دے دیں۔ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی، وہ مسجد کا سین ہے مسجد نبوی کا، تو حضرت امام حسن اور حسین کے حضور فرماتے ہیں آؤ میں تمہاری کشتی کرواؤں، پردے میں سیدہ فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، حضور فرماتے ہیں امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا یہاں سے پکڑو، یہ بازو پکڑو، یہ ٹانگ پکڑو، دانت سکھا رہے ہیں۔ تو سیدہ زہرا پاک کہتی ہیں ابا جان آپ حسین سے کیوں نہیں کہتے، وہ تو چھوٹا ہے؟ کہا فاطمہ تجھے نہیں پتا، ادھر حسین کو جبریل کہہ رہا ہے، ادھر حسین کو جبریل کہہ رہا ہے، اور ادھر میں حسن سے کہہ رہا ہوں، اس لیے مقابلہ برابر جا رہا ہے۔ یہ تھے حضرت امام حسین۔ اور سنیے اس سے بھی آگے سنیے، حضرت امام علی مقام روئے، بچپن میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تھوڑی 2-3 سال کی عمر تھی، روئے۔ اس وقت سیدہ پاک چکی چلا رہی تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل سدرا چھوڑ کے جا، یا چکی تو چلا
یا حسین کا جھولا تو جلا؟ تو کہا یا اللہ کا دونوں ہی کام کر لوں تو اگر میں دونوں ہی کام کر لوں تو چکی بھی جبریل نے چلائی اور جھولا بھی جبریل نے جلایا۔ اور سنیے گا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، امام غزالی ان الفاظ کو لائے ہیں غالباً، کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے کہا تھا حسین اگر تو روئے گا تو امت کو چپ کون کرائے گا؟ تو رونے کے لیے نہیں آیا بلکہ امت کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ حسین ہے صاحب۔ بہرحال آگے آئیں، حضرت امام علی مقام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا، حضور کی چادر کے نیچے سے نا کچھ ہل رہا تھا۔ میں نے کہا حضور یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا ایک میرا بیٹا حسن ہے اور ایک میرا بیٹا حسین ہے، اور میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا، اللہ بھی ان سے۔ میرا مزاج پتہ کیا ہے؟ میرا مزاج یہ ہے کہ اگر حضرت امام حسین کے لیے لنگر بنانا ہے نا، 10-9 محرم کو اگر لنگر پکانا ہے، کھانا بنانا ہے، تبرک تقسیم کرنا ہے، تو بنانے والا، اہتمام کرنے والا باوضو ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے۔ لنگر بنانے والا، کھانا بنانے والا باوضو ہونا چاہیے، اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، سر ڈانپ کے جتنا ادب ہو سکے اس لنگر کا بھی اتنا ادب کرے، کیوں؟ اس کا تعلق حسین کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، اور یہ ایسا مزاج ہونا چاہیے بھی۔ کیوں جی؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ محبت کرنی ہے نا، تو محبت کا کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کسی بھی طریقے سے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس سے ضرور محبت کرے گا، اللہ اس سے ضرور محبت کرے گا۔ اور آگے سنیے، رک کے میری بات کو سنیں۔ قرآن میں آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حدیث سے بات کریں گے ہم، بہت سارے پورے مہینے کے اندر مسئلے ایسے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ یہ رونا پیٹنا قرآن سے ثابت کریں گے، حدیث سے ثابت کریں گے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ جب قرآن سے سنیں گے تو آپ کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی انشاءاللہ، اور آپ حیران ہو جائیں گے قرآن ہر چیز بیان کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بتانے والا تو ہونا کوئی صاحب۔ کہا اب سنیں، جنت کس کی ہو گئی؟ مومنوں کی۔ تو جان کس کی ہوئی؟ جان تو پہلے بھی اللہ کی تھی، کیوں جی؟ جان کا مالک تو پہلے بھی اللہ ہی تھا، لیکن جان مومنوں کو دے کر کہا مجھے واپس کر دو، اس کے بدلے جنت لے لو۔ اس طرح کی ایک روایت حدیث پاک بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑا بیمار ہو گیا، گھوڑا بوڑھا ہو گیا، چل نہیں سکتا تھا، بالکل سلو، آہستہ۔ کہا حضور میرا دل کرتا ہے میں اسے جنگل میں چھوڑاؤں، میرا دل کرتا ہے اس کو میں آزاد کر دوں، یہ کسی قابل نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا قابل کر دیں اس کو کسی قابل بنا دیں۔ حضور آپ کی مرضی۔ میرے کریم نے اپنے ایسے ہاتھ پھیرا، کمر کے اوپر کیا پھیرا؟ ہاتھ پھیرا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی دے کچھ نہیں سکتا، نبی کر کچھ نہیں سکتا، ایسے میرے کریم نبی نے ہاتھ پھیرا، اس کی جان میں جان آ گئی، طاقتور ہو گیا، جوان ہو گیا، بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، جان آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں جابر گھوڑا بیچنا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ جان اللہ نے دی بندے کو، جان دینے کا رب کہتا ہے مسلمان بندہ مومن جان بیچے گا، سودا کرے گا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں گھوڑا بیچتے ہو؟ حالانکہ جابر چھوڑ رہے تھے، حضور یہ تو میں ویسے ہی چھوڑنے والا تھا، یہ آپ کے حضور آپ ویسے ہی رکھ لیں۔ فرمایا نہیں، ویسے نہیں رکھنا، بیچ اس کی قیمت دیں گے۔ حضور پھر جتنا کچھ جو کچھ مرضی دے دیں، آپ کی مرضی ہے، جو قیمت آپ دے دیں اس کی۔ کہا اس وقت بیت المال کے جو نگران تھے وہ کون تھے بھلا؟ حضرت بلال۔
کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا بلال جابر کو دو جو مانگتا ہے. بیت المال میں لے گئے. کہا جابر جولی پھیلا. ایسے جولی کی تو بھر کے جولی دی. ایسے پلو اٹھایا تو سائڈوں سے نا وہ نیچے گر رہے تھے سکے. تو کہا بلال کہتے ہیں جابر اور دوں؟ کہا نہیں یار بس. اور جابر لے کے جا رہے تھے, گھوڑا چھوڑ کے, گھوڑے کی لگام حضور کے ہاتھ میں ہے, وہ مال لے کے جا. کہا جابر جی آقا بات سنو. جی حضور. گھوڑا بھی لے جا. یہ گھوڑا بھی لے جا حضور. سودا. کہا نہیں جا لے جا. کیا یاد کرے گا؟ سخی کے دروازے پہ آیا نا تو. وہ ایک دن حاتم طائی کا نواسا تھا نا, تو حضرت امام حسین کے ساتھ بحث کرنے لگا. وہ کہتا ہے میرا نانا بڑا سخی ہے. حضرت امام حسین کہتے ہیں زیادہ نہ بول, تو پھر جانتا نہیں میرا نانا کون ہے, تجھے بھی خبر کوئی نہیں نا میرا نانا کون ہے. میرا نانا. بحث شروع ہو گئی. حضرت امام حسین فرماتے ہیں اب تو بتا کہ تیرا نانا کتنا سخی ہے. کہا دیکھیے میرے نانے کا جو دروازہ ہے نا, کوٹھری ہے نا جو جہاں سے خیرات ملتی ہے, اس کے 7 دروازے ہیں, اور سائل ایک دروازے سے لیتا ہے تو پھر دوسرے پہ آتا ہے, اسے جھڑکا نہیں جاتا, دیا جاتا ہے. پھر تیسرے کے دروازے پہ آتا ہے, پھر چوتھے پہ, 5 پہ, حتیٰ کہ 7 دروازوں سے مانگنے والا خیرات لیتا ہے تو میرا نانا ہر بار دیتا ہے. کہا سن, تیرا نانا ایک بار دیتا ہے تو اس کی طلب پوری نہیں ہوتی, تب جاتا ہے دوسرے دروازے پہ. 2 سے لیا, پھر تیسرے کے پاس, 3 سے پھر چوتھے کے پاس, اس کی طلب ختم نہیں ہوئی, اس کی جولی نہیں بھری, حتیٰ کہ 7 دروازوں پہ جاتا ہے, پھر بھی اس کی طلب پوری نہیں ہوتی. امام حسین فرماتے ہیں سن ذرا, میرے نانے کا دروازہ بھی ایک ہے. میرے نانے کا دروازہ بھی ایک ہے, اور خیرات ملتی بھی ایک بار ہے. وہ جس کو ایک بار نانے کے در سے خیرات مل جائے تو پھر قیامت کی یہاں سے ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. قیامت تک پھر سوال کرنے کی ضرورت, آگے پھر لوگوں کو وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں. یہ بتا نانا تیرا سخی ہے زیادہ کہ نانا میرا سخی ہے زیادہ؟ اس نے کہا یار نانا تیرے ہی سخی ہے زیادہ. حضور فرماتے ہیں جابر پیسے بھی لے جا اور گھوڑا بھی لے جا, تجھے پتہ چلے میں سخی کے دروازے پہ آیا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کی جانیں میں نے رکھ لی جنت کے بدلے. اب سنیے ذرا غور کریں, ہمارے اوپر اتنا کچھ باتیں میں ذرا کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں یار, اگر آپ پریشان نہ ہو تو. کچھ باتیں کرتے ہیں ذاکر, کچھ باتیں ذاکر کرتے ہیں, اہل تشیعوں کے مولوی کرتے ہیں, لیکن اگر وہی بات کوئی سنی عالم دین کرے تو آپ یہ نہ کہا کریں کہ یہ اس نے کیا ہے. اس لیے ان کی جو سوچ ہے نا, وہ وہاں سے لی, وہاں سے بات لی, وہاں سے بات کی, وہ تو 2-4 لاکھ روپے لیتے ہیں کہ مجلس کا, انہوں نے وقت مکمل کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہی بات اہل سنت کے صحیح سے ہونا تو پھر آپ اس بات کو اس بات کے ساتھ جوڑا نہ کریں. مثال کے طور پر اگر وہ کہتے ہیں جنت حسین کی, کہتے ہیں نا, اگر یہی جملہ ہم کہیں, ہم تو قرآن کی روح سے کہیں گے نا, وہ کہیں گے محبت میں ہاتھ سے آگے نکل کے, ہم کہیں گے قرآن کی روح سے. فرق تو ہے نا. سنیے اب اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے جنت جان مومنوں کی خرید لی جنت دے کر. جان کس کی ہوئی؟ اللہ کی. جنت کس کی ہوئی؟ مومنوں کی. جنت کس کی ہوئی؟ سارے بولیے جنت کس کی ہوئی؟ تو جان کس کی ہوئی؟ اللہ کی. اب سنیے, اب حضرت امام حسین سے بڑا مومن تو کوئی نہیں نا. تجارت ہوئی حسین کی, سودا ہوا رب کے ساتھ, امام علی مقام نے جان دے دی, جنت لے لی. اب مجھے بتائیے اگر کربلا سے پہلے جنت مانگنی تھی تو رب سے مانگتے, کربلا کے بعد مانگنی ہے تو حسین سے مانگو. نہیں میری بات آپ نے سمجھی نہیں. کیوں؟ جنت تو حسین کی ہو گئی, جان حسین نے رب کو دے دی جنت کے بدلے. قرآن میں ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسہم بانہم الجنہ. جان اللہ کی ہو گئی, جنت مومنوں کی ہو گئی. تو حضور فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جنت ہو گئی حسین کی, کربلا کے بعد مانگنی ہے تو پھر حسین سے مانگو.
چاہے واسطہ ڈالو سجدہ فاطمہ کا، چاہے وسیلہ ڈالو کملی والے آقا کا، چاہے وسیلہ ڈالو اہل بیت اطہار کا، بات حسین کی ہے، بات حسین کی ہے۔ اب بات کو سمجھے میری؟ اب آگے چلیے، آگے چلیے، آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آتا ہے آپ کے بارے میں کہ جہاں محبوب نے قدم لگائے تھے نا، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، قرآن کا حصہ بنایا۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین، اکثر ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، میں ساتھ ساتھ کہتا چلا جاؤں، ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے حسین اقتدار کے لیے گئے تھے۔ بتائیے ایسا امام ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن حدیث کا، شریعت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ حسین اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے گیا، نئی کرسی کے لیے گیا۔ حسین اقتدار کے لیے نہیں گیا۔ حسین اقتدار کے لیے کیسے جا سکتا تھا؟ غلاموں کی شان یہ ہے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں، آقا بستر لگا ہو جن کا تیری گلی میں۔ جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے نوکر ہیں، وہ تو تخت سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں، جن کا بستر آقا آپ کی گلی میں لگا ہوا ہو۔ تو حسین تو پھر نواسا تھا۔ کیوں جی؟ ایک بندہ وزیر اعظم ہو، وہ وزیر اعلیٰ بنے گا؟ ذرا بول دیں، توجہ۔ ایک بندہ وزیر اعلیٰ ہو، وہ صوبائی وزیر تعلیم بننا چاہے گا؟ لیکن اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہو تو وزیر اعظم بننا چاہے گا، اوپر جانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں جی؟ مجھے بتائیے، مہر نبوت کی شان زیادہ ہے کہ کرسی کی؟ اقتدار کی کرسی کی شان زیادہ ہے کہ میرے محبوب کے کندھوں کی؟ کیوں جی؟ کس کی شان زیادہ ہے؟ میرے محبوب کے کندھوں کی۔ تو مجھے بتاؤ، جس حسین نے سواری مصطفیٰ کے کندھوں پہ کی ہو، مصطفیٰ کی پشت پہ کی ہو، سنیے ذرا، میرے مصطفیٰ کے سینے کے اوپر بیٹھ کر حضرت امام حسین نے کئی راتیں گزاری ہو، مجھے بتاؤ وہ طلب کرے گا کہ مجھے تخت چاہیے؟ اچھا سنیے ایک اور بات، ہم اس بات کو آسان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت سے فتح مکہ کے معاملے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ سنیے، توجہ ہے میری بات کی طرف؟ لائٹ نہیں ہے تو توجہ کریں یار، آپ میری بات کی طرف، آپ کی توجہ نہیں میری طرف ہو رہی، توجہ ساری میری طرف کریں۔ فتح مکہ والے دن حضرت حضرت مولا علی شیر خدا اندر داخل ہوئے خانہ کعبے میں، 360 بت توڑے، ایک بت بچا بڑا، کہا پیارے علی میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ، اس بت کو توڑ کے نیچے لاؤ۔ حضور آپ کھڑے ہو جائیں، کہا نہیں آپ کھڑا ہو۔ حضرت علی پاک کھڑے ہوئے، یہ ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے کندھوں پہ کھڑا ہوا، حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں کندھے مصطفیٰ پہ کھڑا ہوا تو میرے ہاتھ عرش اعظم کے پایوں تک چلے گئے۔ پیارے علی کہتے ہیں یہ روایات ہے صحیح سند کے ساتھ، میرے ہاتھ عرش اعظم کے پایوں تک چلے گئے۔ علی پاک فرماتے ہیں پھر میں نے بت کو توڑا، میں نیچے اترا تو مسکرایا۔ حضور فرماتے ہیں علی مسکراتے کیوں ہو؟ کہ حضور اتنی اونچائی سے نیچے آیا ہوں، ہوا ہی کچھ نہیں۔ کہا علی تجھے کیسے ہو سکتا تھا؟ اٹھانے والا مصطفیٰ ہو، اتارنے والا جبریل ہو۔ پتہ چلا کہ جو میرے مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کہاں جاتے ہیں؟ وہ کائنات کا جتنا مرضی بڑا تخت ہو تو بڑا نیچے رہ جاتا ہے۔ حسین تیری عظمت کو سلام نہ کرے، تو جب بھی سوار ہوا مصطفیٰ کے کندھوں پہ تو مجھے بتاؤ وہ حسین کا بابا کندھوں پہ کھڑا ہو تو ہاتھ عرش تک جاتے ہیں، اور جس کو میرے مصطفیٰ نے زبان چسائی ہو، جب وہ کندھوں پہ کھڑا ہوگا تو بات کہاں تک جائے گی؟ سنیے، ادھر کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو وہ کندھوں پہ کھڑے ہوئے تو ہاتھ عرش تک گئے،
حسین کے بارے میں کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، میں حسین سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ وہ ایمانداری سے بتائیے، جس کو آپ مولا کہا تو ہاتھ عرش کے کندھوں تک چلے گئے، وہ جس کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر مولا علی کے ہاتھ عرش تک چلے گئے، ان کی عظمت یہ ہے۔ اور جس کو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ میں حسین ہوں، جو کندھوں کا خود محور ہے، جو خود کندھوں کا محور ہے، وہ جس کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر علی پاک اوپر گئے تھے، ہاتھ عرش تک گئے تھے، تو ان کندھوں کے بارے میں میرے محبوب فرماتے ہیں یہ کندھے سمجھو حسین کے ہیں۔ حسین سمجھو، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اچھا جی، یہ جملہ کیوں کہا؟ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ یہ جملہ جو کہا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ کہا کیوں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کہا میں نے تبلیغ شروع کی، طائف کے بازار میں گیا، لوگوں نے مجھے پتھر مارے، لوگوں نے مجھے لہو لہان کر دیا، بڑا برا سلوک کیا، لیکن میں نے بد دعا نہیں کی۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے دین کے لیے ہر حد پار کی جائے گی، تیرے دین کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، تیرے دین کے لیے ہر اذیت میں سہ لوں گا، تیرے دین کے لیے ہر مصیبت کو گلے لگا کر تبلیغ کروں گا۔ یہ مصطفیٰ نے فرمایا۔ سنیے، حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اس لیے ہے کہ جب میں نے طائف کے بازار میں تبلیغ کی تو مجھے لہو لہان کیا گیا، جب میرا شہزادہ کربلا میں جائے گا تو یہ بھی لہو لہان کیا جائے گا، اور میں بھی دین کے لیے ہوا، میں بھی دین کے لیے، اور میرا حسین بھی، مجھے بھی فکر دین کی، حسین کو بھی، مجھے بھی فکر قرآن کی، حسین کو بھی۔ حسین کو اتنی فکر تھی قرآن کی، اتنی طلب تھی قرآن کی، سر نیزے پہ تھا پھر بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ بات کو سمجھ رہے کہ سر نیزے پہ تھا تو پھر بھی تلاوت جاری تھی۔ تو میں نے، اگر اس میں مبالغہ نہ ہو، اس میں لفظ میں زیادتی نہ ہو، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حسین نے رب سے کہا ہوگا یا اللہ اب راضی ہے، یا اللہ اب تو راضی ہے کہ میں نے کسر چھوڑی تو کوئی نہیں، اتنے زخم آئے مجھے تیروں کے، اتنے تلواروں کے، اتنے نیزوں کے آئے، پیاسا بھی تھا، لیکن میں نے تیرے صبر والے، شکر والے سجدے کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ میرے تن کو، میرے جو ہے وہ جدا کر دیا گیا میری گردن سے، لیکن تن کہاں پڑا ہے، من کہاں پڑا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ تو یہ فکر ہے، فکر حسین ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں اس لیے حسین مجھ سے ہے کہ مجھے بھی دین کی فکر ہے، حسین کو بھی۔ کتنی فکر ہے؟ حکم بن مروان نے عبد الملک کو بھیجا کہ جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ، کربلا سے پہلے، کیونکہ پیغام روز آتے تھے بیعت کر لو، بیعت کر لو، بیعت کر لو۔ حسین ہر بار حسین فرماتے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے جملے کا مزہ ہی نہیں لیا۔ مجھ جیسا ید اللہ والے ہاتھوں میں کھیلنے والا، رحمت والی آغوش میں پلنے والا، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، فرمایا فاطمہ ہر نبی کی نسل بیٹوں سے جاری ہوتی ہے، میری نسل فاطمہ تجھ سے جاری ہوگی۔ حسین میرا بیٹا بھی ہے، حسین میرا نواسا بھی ہے، حسین میرا بیٹا بھی ہے، حسین میرا نواسا بھی ہے۔ اچھا بات بولا کیا ہو رہی تھی جی؟ یار توجہ کیا کرے، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، حکم بن، مجھے پتا ہے میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ حکم بن مروان نے عبد الملک کو بھیجا کہ جب حسین کو بلا کے لاؤ کربلا سے پہلے۔ حکم بن مروان کے حکم پر عبد الملک بلا کے لایا، حسین کے پاس تلوار تھی، کہا بتاؤ پیغام بھیجا تھا کیا بات ہے؟ کہا بیعت کرو یزید کی ورنہ مجبور کر دیں گے۔ فرماتے ہیں مجھے جانتے ہو، پریشانی کوئی نہیں، کوئی بیعت نہیں ہوگی۔ جملہ کیا کہ نکلے، عبد الملک نے کہا حکم بن مروان کو کہ اکیلا ہے، یہیں پہ کام تمام کر دو، بات ختم، سر اتارو، معاملہ ختم، نہ خون خرابہ ہو نہ معاملہ آگے بڑھے۔ یہ جملہ کہا تو حسین کانوں نے سن لیا، حسین واپس آئے، تلوار کو نیام سے باہر نکالا، فرماتے ہیں او حکم بن مروان، او عبد الملک، تم جانتے ہو میرا نانا کون ہے؟ اور تم جانتے ہو میرا بابا کون ہے؟
اور تم جانتے ہو میری ماں کون ہے، اور تم جانتے ہو میں حسین کون ہوں۔ میرے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، میرے گھر کا پہرا اللہ کے فرشتے دیتے ہیں، میں نے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہے، میں مثنوی کا خطیب ہوں، میں مسجد کا امام ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں جن کی عظمت قرآن نازل ہوا ہے۔ تو نہیں جانتا میری رگوں میں حضرت علی کا خون ہے، تو جانتا ہے علی کون تھے، ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دینے والے، جانتے ہو علی پاک کون ہے؟ اگر مجھے آزمانا ہے تو آؤ، بلاؤ فوجیں اپنی۔ کہا غلطی ہو گئی حسین جائیے، کہا آئندہ اگر حسین کو آزمانا ہوا نا تو میدان کھلا ہے، تمہیں پتہ چلے حسین کون ہے۔ لیکن یار مجھے تو افسوس اس بات کا آتا ہے، حسین کو اتنا مجبور کر کے پیش کیا جاتا ہے، یہ لوگ ذاکرین لوگ کرتے ہیں کہ حسین پتہ نہیں کتنا ماڑا تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ میں بتا دوں آپ کو کہ مجلس سننا حرام ہے، مجلس میں جانا حرام ہے، یہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، مجلس کے اندر پکا ہوا کھانا بھی حرام ہے۔ پریشان ہو گئے آپ، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، آپ کے رویے جس طرح کے مرضی ہو، میں نے قرآن حدیث بیان کرنی ہے۔ مجلس میں جو پانی سبیل لگتی ہے اس کا پانی بھی حرام ہے پینا، اس کا کھانا بھی حرام ہے، وہاں ماتم کرنا ہی تو حرام ہے، یہ تو ہم قرآن سے بتائیں گے آپ کو، لیکن اس مجلس میں جا کے سننا بھی حرام ہے۔ اچھا جی کیوں حرام ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہاں ہوتا کیا ہے، صحابہ کے تبرے ہوتے ہیں، امام حسین کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ حسین پانی مانگتا رہا، حسین یہ تھا، حسین وہ تھا، یہ تھا۔ کریں پھر قرآن سے بات، کھول لیں قرآن، انشاءاللہ قرآن کی بات تو اگلے جمعے کریں گے نا انشاءاللہ بہترین طریقے سے، لیکن صرف میں آپ کو ایک مونو کے طور پر صرف آج کی ایک آیت بیان کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ یوسف ہے، یہ سورہ یوسف 12واں پارہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے لے کے گئے، کہا ابا جان آپ ایسا کریں کہ یہ جو پیارا یوسف ہے نا اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اس کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ رہے، کھیلے۔ تو حضرت یوسف فرمانے لگے، کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ابا جان اس کو ہمارے ساتھ کل ہی بھیج دیں، یرتع ویلعب ہمارے ساتھ کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی یہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، یہ خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کیجئے گا، پلے باندھیے گا، سنیے گا آگے۔ کہا قال انی لیحزننی ان تذبحوا بی واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم دوڑو، کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، یوسف کو کون نہ کھا جائے؟ بھیڑیا۔ آگے ہے وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ آگے ہے قالوا بولے لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ یا رسول کہا ابا جان اس کو کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم بڑی جماعت ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ہمارا گروہ ہے، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ اگر ایسا ہو جائے ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ابا جی ایسا ہو نہیں سکتا۔ آگے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ جب وہ لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ مارنے لگے، ایک ٹھڈا مارنے لگا، ایک مکہ مارنے لگا، بال پوٹے، زخمی کر دیا، کہا ایک کہتا ہے قتل کر دو، ان میں سے ایک کہتا ہے ایسے قتل نہ کرو، اگر تم نے اس کو کہیں دور بھیجنا ہے نا، آپ کی آنکھوں سے دور چلا جائے، باپ کی آنکھوں سے دور چلا جائے، ایسا کرو أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، بات ختم۔ جب کنویں میں پھینکنے لگے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ نَتَرَبِّي أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا آئے اباہم ابا کے پاس عشاء یبکون رات کے وقت روتے ہوئے، کیسے آئے؟ سارے بولیے کون؟ کس وقت آئے؟ عشاء کے وقت۔ کیا کرتے ہوئے آئے؟
میں نے یہ اگر قرآن سے اس سے مطالعہ کر کے اپنی اللہ پاک کی دوئی فہم و فراست سے اس مسئلے کو نکالا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ساتھ ملا کے چلوں، یہ لفظ آیا نہ ہو میرے. کیوں جی؟ میں نے تو 2-4 گھنٹے لگا کے یہ نکالا، آپ کو تو 2-4 منٹ میں مل جائے گا. اس لیے میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. کون آئے رات کو؟ کیا کرتے ہوئے آئے؟ روتے ہوئے آئے. سنیے آگے سنیے، روتا ہوا یاد رکھنا. قالو کہا یا ابانا، ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ہم دوڑ لگائی کہ کون آگے نکلتا ہے. ہم سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تو کیا دیکھا کہ ہم آگے نکل گئے سامان کے پاس، پیچھے سے بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا. بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. ابا جی آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے حالانکہ ہم سچے ہیں. آپ ہمارا یقین سنیے. حضرت یوسف یعقوب کہنے لگے وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب. بکری ذبح کی، بھیڑ ذبح کی، ایک قمیض کو جھوٹا موٹا خون لگایا اس بکری کا لے آئے. قال کہا بل سولت انفسکم امرا، کہا تم نے بڑا جرم کیا ہے لیکن فصبر جمیل، میں صبر کروں گا. میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ تم نے میرے یوسف کو مارا ہے، میں کیا کروں گا؟ میں ماتم نہیں کروں گا، میں روؤں گا نہیں. دنیا جنہوں نے مارا وہ رو رہے تھے. کہاں بیٹھے ہو یار؟ آپ نے میری بات کو جانا ہی نہیں. جو یوسف کو مار کے آئے تھے، یوسف کو پھینک کے آئے تھے، وہ کیا عشاء یبکون، ابا جی ہائے یوسف کہاں چلا گیا، بھیڑیا کھا گیا. رات کے وقت روتے ہوئے آئے. لیکن جس کا یوسف گیا تھا اس نے کہا میں نے ہائے ہائے نہیں کرنا، میرا یوسف گیا ہے، میں نے صبر کرنا ہے. پتہ چلا جو سچا ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ رویا کرتا ہے. جس کا جاتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور جو مارتا ہے وہ روتا ہے. کہاں بیٹھے آپ؟ آپ کہاں بیٹھے؟ آپ نے کیا سنا میری گفتگو کو؟ آپ نے کیا جانا اس مسئلے سے؟ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ مارنے والے روتے ہوئے آئے. مارنے والے یار سنیے، قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے نا، اتنے فیصد زکوٰۃ دو. حج کا ذکر ہے کہ ایسے حج کرو. نماز کا ذکر ہے کہ یہ نمازیں تمہارے اوپر فرض ہے. ہر مسئلہ تمہارے لیے سرا کھول کے بیان کیا گیا اور وہ قیامت کی صبح تک ہمارے لیے تمام حجت ہو گیا. ہم عصر کی نماز عشاء کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے، قضا پڑھ سکتے ہیں. ہم فجر کی نماز جو ہے ظہر کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے، نہیں جماعت ہو سکتی. کیوں؟ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت نہیں ہو سکتی. قضا نماز کی جماعت کوئی نہیں ہوتی. اس لیے کہ رول اللفظ جو قرآن نے بیان کر دیا ہے وہی ہمارے لیے اٹل ہے، حقیقت ہے. اب قرآن نے جو بیان کر دیا قیامت کی صبح تک حقیقت ہے. تو اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کہ جو روتا ہوا آتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. کچھ بندے نہیں بول رہے. جو روتا ہوا آتا ہے وہ، اور جو صبر کرتا ہے وہ. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین. اور آگے سنیے، حضرت امام علی مقام کربلا کے میدان میں کس کس بات کا ذکر کریں، کیا کیا کہیں. اور کہتے ہیں کہ ان کی چادریں کھینچی گئی، یہ بھی ہم قرآن سے ثابت کریں گے. حسین نے پانی نہیں مانگا، یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت کریں گے. ہائے ہائے نہیں کی، ہم یہ بھی قرآن سے ثابت کریں گے. اور توجہ کریں میری بات کی طرف. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ یہ جو پیارے حسین کی ذات پاک ہے نا، یہ بڑی مضبوط ذات ہے. میں مثال دے لوں یہاں اگر توجہ ہو تو. آپ مثال دینے لگا ہوں میں. آپ شیشے کا گلاس ہو، یہاں سے نیچے پھینک کے فرش پہ گرے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر نہ ٹوٹے فوراً ذہن جاتا ہے اس کو بنانے والے پر. یار کس فیکٹری میں تیار ہوا ہے، کون سا مٹیریل لگا اس پر کیا کیا مٹیریل لگا، اس کو بنایا کتنا مضبوط ہے. شیشے کا بھی ہے، فرش پہ گرا ہے ٹوٹا بھی نہیں. یار کیسے بنا، اس کا کون ہے بنانے والا؟ توجہ کریں میری بات کی طرف. گلاس فرش پہ گرے تو ٹوٹنا چاہیے، اس کی فطرت ہے.
لیکن اتنے غموں کے پہاڑ حسین پہ ٹوٹ گئے، لیکن حسین کو جو تھا بکھرنا چاہیے تھا، لیکن انسان کی فطرت ہے، لیکن حسین بکھرا نہیں، حسین ٹوٹا نہیں۔ لیکن ہم حسین سے پوچھتے ہیں، حسین یہ تو بتا تو ٹوٹا کیوں نہیں؟ 18 سال کا اکبر تو نے اٹھایا، بکھرا نہیں، 6 ماہ کا عسکر تو نے اٹھایا، ٹوٹا نہیں۔ حسین کہتا ہے میری ذات بعد میں دیکھنا، پہلے مجھے تیار کرنے والے دیکھو کون ہیں۔ تیار کرنے والے کون ہیں؟ حضور مسجد میں تھے، بتایا حضور حسین پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، حسن کا نام شبر ہے، حسین کا نام شبیر ہے۔ کیوں جی؟ شبیر و شبر کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ ان کا جو معنی بنتا ہے وہ حسن حسین بنتا ہے۔ شبیر اور شبر کا معنی حسن اور حسین بنتا ہے۔ حضور مسجد میں تھے، بتایا حضور گئے، ایسے حسین کو اٹھایا۔ توجہ کریں میری بات کی طرف۔ میرے مصطفیٰ نے زبان نکالی، کہاں ڈالی؟ کہاں ڈالی؟ ہم یہ بھی حدیث سے ثابت کریں گے۔ جنگ احد میں حضرت عبداللہ صحابی تھے، تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی جنگ کرتے ہوئے۔ حضور اپنے خیمے میں تھے، حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے، ایسے حضور پکڑ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑتے لڑتے حضور کے پاس ہے، حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، حضور میری مجھے تلوار چاہیے۔ حضور کے پاس تلوار تو تھی نہیں، تھی کیا؟ مانگا کیا؟ ڈیمانڈ کیا تھی؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ مانگا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ لو تلوار۔ یار میں یہ بات کہیں اور کرتا نا تو شاید لوگ سارے جاگ جاتے۔ مانگا کیا؟ ڈیمانڈ کیا تھی؟ تو پاس کیا تھا؟ چھڑی۔ یہ بخاری مسلم ہے، کہا یہ لو تلوار۔ جب وہ حضور کے ہاتھ میں تھی تو چھڑی تھی، لکڑی تھی۔ صحابی کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جب میرے ہاتھ میں آئی تو وہ تلوار بن چکی تھی۔ پھر سنیے، جب حضور سے وہ چھڑی لی وہ تلوار بن گئی۔ 100 سال تک اس تلوار سے جنگیں لڑی گئی۔ صحابہ ایک جنگ کر کے آتے، دوسری بعد میں لڑتے، پہلے تلوار کو تیز کرتے تھے، لگانے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اس تلوار کو نہ لگانا پڑا، نہ صاف کرنا پڑا، نہ زنگ آلود ہوئی، اس کو لگانا نہیں پڑا۔ یار وجہ کیا ہے؟ اس لیے صحابہ کہتے ہیں اس کے پاس طاقت اس لیے زیادہ ہے، لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے ہاتھوں سے آئی ہے۔ مجھے بتاؤ ایک تلوار حضور کے ہاتھوں سے آئے، چھڑی ہو تلوار بن جائے، پھر 100 سال جنگیں لڑی جائے تو اس کو پرواہ کوئی نہیں۔ جس کی زبان نکال کر میرے مصطفیٰ نے شہزادے کو چسائی ہو اس کی طاقت کیا ہوگی؟ نہیں سمجھ پا رہے میری بات کو آپ؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حسین کیا ہے۔ یار ہاتھ سے حضور چھڑی دے دے اور وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ 100 سال نہیں ٹوٹتی۔ تو حسین کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ تو پتہ چلا پہلا مضبوط کس نے کیا؟ کملی والے آقا علیہ السلام نے۔ کیا دے کر؟ زبان چسا کر۔ جب اس زبان میرے مصطفیٰ نے باہر نکال لی، کہا فاطمہ سن، میں تیرے بیٹے کے لیے ایک انعام نہ مقرر کروں، ایک انعام نہ دوں؟ ابا جی حکم کرے۔ کہا الحسین منی و انا من الحسین، میری بیٹی حسین مجھ سے ہے، یہ تیرے بیٹے کا انعام ہے، یہ تیرے بیٹے کا۔ ساری کائنات میرے لیے ہے، ساری کائنات میرے قدموں میں آگے گرتی ہے، میرے لیے جو ہے وہ طلبگار رہتی ہے، لیکن فاطمہ تو میری بیٹی ہے، تو میری دختر ہے، تو میری دنیا و آخرت ہے حساب سے، لیکن بیٹی دنیا میری طلبگار ہے، میں حسین کے طلبگار ہوں۔ اچھا ہم نے بڑے مسئلے کرنے ہیں، صحابہ میدان کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ کیوں جی؟ باتیں ساری قرآن میں ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسئلہ ہر مسئلہ قرآن حدیث میں ہے۔
اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین مضبوط کتنا ہے. توجہ ہے میری بات کی طرف؟ دوسرا مضبوط کیا حضرت مولا علی شیر خدا نے. تیسرا مضبوط کیا سید زہرا پاک نے. کیوں جی؟ چوتھا وہ خود مضبوط ہونا چاہتے تھے. سنیے آگے سنیے. جب مضبوط کرنے والے مولا علی ہوں، مضبوط کرنے والی زہرا ہو، مضبوط کرنے والے کملی والے آقا ہو، حسین ٹوٹ سکتا تھا؟ ہم یزیدی سے پوچھیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ابو الخنوق ایک نام ہے یزیدی کا. جب سر انر کاٹ کے لائے نا حسین امام علی مقام کا، رات ہو گئی، کہا یہاں رات گزارتے ہیں، یہاں رات گزارتے ہیں. کہتے ہیں اس دن اس رات سر انور کی حفاظت کی ڈیوٹی میری تھی. ابو الخنوق کہتا ہے، کہتے ہیں آدھی رات ہوئی، پتہ نہیں کوئی چمکنے چہرے والا آتا، زلف سوارتا چلا جاتا، ایک آتا رخسار چومتا چلا جاتا، ایک آتا ماتھے سے بوسہ دیتا چلا جاتا. میں نے کہا تم کون ہو؟ بار بار آتے ہو، کون ہو؟ جب اس نے یہ بات کہی، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا میں اس کا نانا ہوں، میں اس کی جرت کو سلام کرنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے کی جرت کو سلامی دینے آیا ہوں. جب دوسری بار پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں علی اس کا باپ ہوں، میں اس کی جرت کو سلام کرنے آیا ہوں. جب اس نے تیسری بار کہا، زہرا پاک فرماتی ہے پریشان نہ ہو، یہ میرا شہزادہ حسین ہے، میں ماں اس سے پیار کرنے آئی ہوں، ماتم کرنے نہیں آئی. اللہ کرے میں کسی دیوار کے سامنے کھڑا ہوتا تو میں کسی دیوار کو یہ بات کہتا، میں کسی بچوں کے سامنے بات کہتا، بچے سمجھتے. آپ خاموش ہیں. سنیے، کہا میں اس کی جرت کو سلامی دینے آئی ہوں. ماں کہہ رہی ہے میں ماتم کرنے نہیں آئی. نانا کہتا ہے میں ہائے ہائے کرنے نہیں آیا، میں بیٹے کی جرت کو سلام کرنے آیا ہوں. باپ کہتا ہے میں ایک ہاتھ سے دروازہ خیبر کا اکھاڑ دینے والا تھا. مجھے مولا علی کہتے ہیں، اللہ کا شیر کہتے ہیں، حیدر کرار کہتے ہیں، مجھے اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، مجھے علی کہتے ہیں. یہ میرا خون ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جو طاقت پاور اس کے باپ کے پاس ہے اسی پاور سے لڑا ہے. اب ہے قرآن کھول لوں؟ ابھی سارے نہیں بولے. چلے مہربانی، آپ نے کہنا ہے تو قرآن کھولنا. میں نے توجہ کریں میری بات کی طرف. چھٹا پارہ کھولیں گے. یہ قرآن، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور ہم نے تمہاری بدر کے میدان مدد کی. انتم اذلہ، حالانکہ تم کمزور تھے. کتنے تھے؟ 313. کافر کتنے تھے؟ تقریباً 950 یا 1000، دو روایتیں ہیں. کتنے کافر؟ مسلمانوں کے بعد طاقت بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں تھا. طاقت تو تھی، اسلحہ نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی. 6 زیریں تھی، 8 شمشیریں تھی، چند اونٹ تھے، چند گھوڑے تھے. کیوں جی؟ 3 اونٹ تھے، 70 گھوڑے تھے، یہ ان کا کل اثاثہ تھا. اللہ فرماتا ہے میں نے 5000 فرشتے بھیج کر میدان بدر میں تمہاری کیا کی؟ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جس کافر کا سر کاٹنا چاہتے تھے نا، ہماری تلوار بھی ادھر ہوتی تھی، ہم کسرے ہوتے تھے، اس کی گردن پہلے کٹ جاتی تھی. تو کون کاٹتا تھا؟ کون کاٹتا تھا؟ اب یہاں رک کے آپ نے میرے سوالوں کا جواب دینا ہے. یہ صحابہ میدان بدر میں کیا لینے گئے تھے؟ دین بچانے. دین بچانے، ایسا ہی ہے نا؟ صحابہ کیا بچانے گئے تھے؟ دین بچانے گئے تھے. یہ قرآن کی بات ہے، میری نہیں. صحابہ دین بچانے گئے تھے تو فرشتوں کی امداد آئی تھی. تو میدان کربلا میں تو خود دین گیا تھا. میدان کربلا میں خود دین گیا تھا. معین الدین چشتی اجمیری ولیوں کا لالا کہتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. یار مجھے ایمانداری سے بتائیے، میدان بدر میں صحابہ دین بچانے جائیں تو 5000 فرشتوں کی جماعت آتی ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا حسین دین ہے. قرآن بھی کہتا ہے حسین دین ہے. لیکن کربلا میں دین گیا تو فرشتے کیوں نہیں امداد کے لیے آئے؟ بدر میں دین بچانے گئے تھے تو امداد آئی تھی. کربلا میں دین بن کے گئے تو امداد کیوں نہیں آئی؟ یہ 2 نقطے سمجھیے گا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے بدر میں امداد مانگی تھی تا اس لیے آئی، اس لیے امداد آئی۔ حسین نے کربلا میں مانگی کوئی نہیں تھی۔ 10 سال کا ٹائم دیتا ہوں، کوئی ذاکر، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی کسی فرقے کا مجھے ایک لفظ لا کر طریق سے دے دے حسین نے مدد مانگی ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ منہ مانگا ہم انعام دیں گے۔ ہم کوئی راتیں سو کے گزار کے دن سارا یوں ہی چوکو چوہے میں گزارنے والے لوگ نہیں، ہم مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ہم دین کے طالب علم ہیں۔ ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ گزرتا ہے، مطالعہ میں گزرتا ہے۔ لا کے دکھاؤ ایک روایت، ایک چیز، اور تو میں کتنی دکھا سکتا ہوں حسین مضبوط ہے۔ اب ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات، کربلا میں فرشتے امداد کے لیے اس لیے نہیں آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے، ورنہ جبریل تو آتا رہا، جبریل تو آتا رہا۔ حسین کو لگی بھوک، چکی کس نے چلائی؟ حضور فرماتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا، سامنے جبریل آ رہے تھے فاطمہ گھر سے۔ حضور نے فرمایا جبریل خیر ہے؟ حضور رب نے بھیجا تھا، حسین کو بھوک لگی تھی، زہرا پاک کے ہاتھ پہ چھالے تھے، رب نے کہا تھا چکی تو چلا۔ چکی حسین نے روٹی کھانی ہے۔ جبریل آیا نا حسین کے لیے، کربلا میں کیوں نہیں آیا؟ بات تو یہ کرنے والی، مسئلہ تو یہ سمجھنے والا ہے کہ یا اللہ حسین کا جھولا جلانا ہو تو جبریل آئے، حسین نے کھانا کھانا ہو سدرا چھوڑتا ہے، حسین سے کھیلنا ہو سدرا چھوڑتا ہے۔ کتنی روایتیں موجود ہیں۔ حضور فرمایا جبریل آج خیر تھی، رب سے میں نے اجازت مانگی، یا اللہ مجھے اجازت دے میں حسین سے کھیل کے نہ ہوں تھوڑا سا۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیے، حسین روئے تو جبریل سدرا پہ نہیں ٹھہرتا، حسین پریشان ہو جبریل سدرا پہ نہیں ٹھہرتا، جبریل مدینے کی گلیوں میں آتا ہے، زہرا کے دروازے پہ آتا ہے۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیے، کربلا میں پانی بھی بند تھا، کربلا میں حسین کے خیمے بھی جلے تھے، حسین کے ساتھ کتنا ظلم بھی ہوا تھا، فرشتے کیوں نہیں آئے تھے؟ حسین نے کہا تھا نانا حسین اس شان سے کربلا جائے گا، قیامت مورخ کی جب تاریخ لکھنے کی باری آئے گی اس کے ہاتھ کانپیں گے، صبر بھی جو ہوگا کنارے پہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ حیران ہوگا کہ میری بھی کوئی حد ہے، حسین تیری ہے ہی نہیں۔ صبر کی بھی کوئی حد ہے، صبر بھی ہاتھ باندھ کے حسین کے سامنے کھڑا ہے، حسین میں ہار گیا۔ یہ حسین ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا حسین پیش کیا، عوام کو پریشان رکھا، یہ حسین ہے۔ اس لیے نہیں فرشتے آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو بڑا مضبوط پیدا کیا ہے، بڑا مضبوط پیدا کیا ہے۔ تو اتنا مضبوط ہے حسین کہ آپ کو بھی چاہیے کہ 1:45 بجے کے بعد آیا کریں، کیونکہ حسین مضبوط ہے نا۔